السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج ہم لوگ کا تیسرا ایڈیشن ہے. یہ ایکسپلینیشن آف امپورٹنٹ پرنسپلس فار دا کامن پیپل. اور اس کے تیسرے ایڈیشن میں ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے جو کلمہ جو ہمارا لا الہ الا اللہ کلمہ ہے اس کے جو کنڈیشنز ہیں اس پہ ڈسکشن ہوگا. سب سے پہلے ہنی کیا نام ہے عبدالصمد انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, شروع کرو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو پیج نمبر 7 ایک سیکنڈ بک اوپن کرنے. ہاں, تو جیسا کہ اس بک میں دیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کی 8 کنڈیشنز ہیں. تو جیسے لا الہ الا اللہ کی کنڈیشن ہے ویسے ہی محمد رسول اللہ کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جس کے بنا انسان پوری طرح سے اسلام پہ انٹر نہیں کر سکتا. ان کے کمانڈ کو ماننا, جو انہوں نے بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ان کے اوپر مطلب سب سے پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی بتایا اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے کہ ان کی ساری باتیں بالکل سچی تھی, صحیح ہے. دوسری کی جو بھی کمانڈ ان کا ہے اس کو فالو کرنا. اور تیسری چیز کی جو بھی چیزیں انہوں نے منع کی ہیں اس سے بچنا. یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے بنا انسان کا ہیلو, آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں تم بولتے جاؤ, ایک دم تم مت رکو مت. تو اس کے بنا انسان کا مطلب پوری طرح سے ایمان مکمل نہیں ہوگا. اینڈ جو لوگ اسلام میں انوویشن کرتے ہیں, یعنی کہ ایک طرف تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن دوسری طرف انوویشن کرتے ہیں, تو انڈائریکٹلی ان کے کمانڈ کے اگینسٹ جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پوری طرح سے وہ پراپرلی انٹر نہیں ہو پاتے اسلام میں. اینڈ بدعت بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. بدعت جس سے کہ مان لیجیے کسی ایک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی سنت کو فالو کرنا اور اپنے من سے انوویشن ایڈ کرنا, یہ سب بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے. تو کسی بھی ایک انسان کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے, نہیں تو وہ بہت ہی زیادہ کلیئر لاس میں ہے. اور اس کے بعد ایک سیکنڈ, پیج نمبر اس کے بعد پیج نمبر کے پہلے دی ہوئی ہے پریئر کی کنڈیشن, یعنی کہ صلاح کی کنڈیشن ہے کئی ساری. جس کے بعد پھر زکوٰۃ کی کنڈیشنز ہیں, 3 پلیئرس ہیں کہ اس کے بنا مطلب زکوٰۃ پوری طرح سے مکمل نہیں ہو پائے گی. اینڈ اس کے بعد فاسٹنگ کے بارے میں دیا ہوا ہے. پھر 5th پلر کے بارے میں دیا ہوا ہے, حج کے بارے میں. اینڈ پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز دی ہوئی ہے پلرس آف اسلام, جس میں سب سے پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرنا. دوسرا ان کے اینجلس کے اوپر بلیو رکھنا. تیسرا کہ بک جو ہے جتنی بھی آئی ان سب کو فالو کرنا, اینڈ اسپیشلی جس بک کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں اس کو ماننا, قرآن کو. اینڈ میسنجر, سارے میسنجر کو ماننا, اینڈ آبویسلی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا, اینڈ ان کی ساری سنت کو فالو کرنا. ڈے اور ججمنٹ پہ ایمان رکھنا, اینڈ ڈیوائن ڈگری پہ ایمان رکھنا کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. کچھ بھی فلانے باپا یا ایکس وائی زیڈ پیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. چپل الٹی کرنے سے لڑائی ہوتی ہے, کینچی چلنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, یہ سب چیزیں فالتو پہ بلیو نہ کرنا. اور بس اتنا ہی, چلو باقی ٹھیک ہے, آپ جزاک لوگ اللہ تو خیر. بڑی کور بہت کر ہی بہت لیجیے. اچھا تم نے کور کیا. انشاءاللہ ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم. اور پیج نمبر سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ مطلب جو 8 جو وہ دیے ہوئے ہیں کنڈیشنز ہیں جو کلمہ کے, یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ یہ اس چابی کی طرح ہے. اس کا ایک کوڈ بھی آئے گا کہ چابی میں اگر وہ دانت نہ ہو تو کوئی بھی دروازہ کبھی کھل نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ کنڈیشنز اتنی امپورٹنٹ ہیں. ہم لوگ مطلب بچپن سے سنتے آ رہے تھے, یا تو کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس ہو گیا, اس کے لیے مطلب وہ فائدہ مند ہو گیا. نہیں, اس کو جب تک وہ جانے گا نہیں تب تک وہ اس سے تب تک اس کو مطلب اس کے کنڈیشنز کو نہیں جانے گا, اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا, تب تک وہ کلمہ کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے. یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ جو حدیث ہے, حدیث آف بطاقہ جس کو کہا جاتا ہے, حدیث آف کارڈ, یعنی کہ ایک شخص جو رہے گا جس کا ترازو جب تولا جائے گا تو اس کے جتنے گناہ ہوں گے ایک طرف رکھے جائیں گے, تو وہ ایک دم جو گناہ والا ترازو ایک دم نیچے ہو جائے گا, اور صرف ایک کارڈ رکھا جائے گا دوسرے ترازو پر. یہ پورا کارڈ جیسے اس پہ رکھا جائے گا اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا, اور وہ فوراً ترازو جو ہے پورے اس کے جو ہے جتنی بھی
گناہ والے پڑ رہا ہوگا وہ ہلکا پڑ جائے گا، اوپر ہو جائے گا۔ آخر انسان سوچے کہ اس کلمے کا وزن اتنا زیادہ کیسے ہو گیا؟ تو جب انسان ایکسپلینیشن جب پڑھے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کلمہ ایسا کلمہ نہیں ہے یہ، یعنی اس کے کنڈیشنز جب تک انسان نہیں میٹ کرتا ہے تب تک وہ جو بھاری پن اس کارڈ میں جو اس میں لکھا ہوا تھا جو بھاری پن تھا اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ جو شخص تھا اتنے گناہوں کے باوجود وہ ان کنڈیشنز کو میٹ کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ مطلب اس کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس نے سچے اخلاص دل سے اس کو پڑھا اور اس پہ عمل بھی اس نے کیا، لیکن اس سے گناہ بھی بہت ہوئے، لیکن اس کا جو اخلاص تھا اس کی وجہ سے پلڑا اتنا نیچے ہو گیا کہ وہ اس چیز سے بچ گیا۔ اور اس کو ڈسکشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے مرجیہ اور خوارج کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ایمان کے متعلق۔ جو مرجیہ ایک سیکٹ نکلا، یہ ایسا سیکٹ تھا، اس کا جو روٹ ٹرم ہے ارجا سے، یعنی ارجا نے ڈیلے کرنا۔ مرجیہ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا یعنی کہ وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، وہ مطلب بس ختم، اس پہ کوئی مطلب نہیں، بس کلمہ کافی، ان لوگ کے لیے ایکشن کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو مرجیہ کے نزدیک جو ہے شیطان کا بھی ایمان اتنا ہی ہے جتنا کہ مطلب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، یعنی کہ دونوں کا ایمان ایسے ہی ہے کہ وہ بھی اللہ میں بلیو کرتے تھے، یہ بھی، تو مطلب بہت ہی یہ جو ہے آف شوٹ سیکٹ نکلا، جو کہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایمان کا نام ہی ہے کہ انسان کا قلب میں یقین، زبان سے اقرار، اور جوارح یعنی ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں سے عمل، یہ نہیں رہے گا تو اس ایمان کو مطلب ہی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ جو ہم کنڈیشن میں آئیں گے تو پڑھیں گے۔ اور خوارج جو دوسرا جو ایکسٹریم نکلا وہ یہ تھا کہ مطلب ان کے نزدیک مطلب اگر کسی نے کوئی سن کر دیا تو ایمان سے ہی خارج ہو گیا، وہ کسی کوئی بھی بگ سن ان کے نزدیک ایسا ہوتا تھا۔ تو ہم لوگ جو اہل السنہ والجماعہ ہیں ہمیشہ مڈل پاتھ چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈسکشن کے بعد جو ہے یہاں جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ پہلا دیکھو یہ کنڈیشن ہے ہر کسی کو ایک دم رٹی ہونی چاہیے، انشاءاللہ جو ہے مطلب اس پہ ہم لوگ بار بار ایک دوسرے سے پوچھتے بھی رہیں کہ کنڈیشنز کیا ہیں تاکہ انسان کا ایمان تازہ ہوتا رہے۔ پہلا جو کنڈیشن تھی نا وائل دی نو، جو نالج کا یہ فرسٹ کنڈیشن، یعنی ان کو پتہ ہونا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آج کسی سے اگر نارملی ٹرانسلیشن پوچھا جائے لا الہ الا اللہ کا تو وہ بھی نہیں بتا پاتے، جیسا کہ ہمارے پچھلے کلاسز میں ڈسکشن ہوا ہے اس کا ریئل میننگ کیا ہوتا ہے، تو اس کا پہلے انسان کو ٹرانسلیشن پتا ہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد سے تو یہاں پر جیسے یہ حدیث ہے نا کہ من مات وهو يعلم، یہ نہیں کہ مطلب جیسے جو مرا اس کو پتہ تھا، وہ يعلم انه، یعنی کہ there is nothing that has the right to be worshipped except Allah، یہ جو جانے گا وہی جو ہے جنت میں جا سکے گا۔ سیکنڈ کنڈیشن میں جو ہم آتے ہیں اس میں کیا ہے کہ کسی بھی اسلام کی کسی بھی چیز میں ایک رتی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک ذرہ برابر بھی، یعنی کہ ایسی سرٹنٹی، ایسا یقین جس سے کہ ہر طرح کے جو شک و شبہات نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ اگر لکھا جیسے نا if the person wavers and has doubt، اگر کسی کے پاس کسی طرح کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ یہاں پر جو ہے نا یہ نہایت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ انسان کے دماغ میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی حدیث پڑھتا ہے، اوتھینٹک حدیث ہے اور کوئی قرآن کی آیت ہے، اس کے دماغ میں شک ہو سکتا ہے، اچھا ایسا بھی ہوگا کیا، ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا۔ یہ بہت ہی خطرناک پوائنٹ ہوتا ہے، اس وقت میں انسان کو فوراً چاہیے کہ وہ اللہ سے مطلب اللہ کی پناہ لے شیطان مردود سے، کیونکہ اگر کسی بھی اوتھینٹک حدیث یا کسی بھی قرآن کے ورس میں ایک رتی ڈاؤٹ انسان کے دل میں رہا، ٹھیک ہے، اور اس نے ڈاؤٹ دور نہیں کیا نالج حاصل کر کے، وہ ڈاؤٹ کے ہی ساتھ چلا گیا تو بہت ہی خطرناک چیز تھی یہ کنڈیشن کو ہٹانے والی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے یہاں پر لکھا ہوا نا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے ان دو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور دو اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ جو پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ، تو بنا ڈاؤٹ کیے ہوئے، یعنی کہ ایک انسان مطلب کسی قیمت پہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، اس میں ایک رتی ڈاؤٹ نہ ہو اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پہ ایک دم 100% یقین، اور اسلام کی ہر چیز پہ یقین ہونا۔ اس کا ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اسی لیے کہا گیا کہ کبھی بھی جو مطلب اس طرح کے جو آج کل یوٹیوب میں بہت سارے ویڈیوز بنتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں وغیرہ ہیں یہ سب بناتے ہیں، اس کو انسان جیسے نا کیوروسٹی میں کبھی دیکھنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان بہت مضبوط نہیں ہوگا تو اس کے اندر فوراً کہیں نہ کہیں سے ڈاؤٹ آ جائے گا، شیطان گھس جائے گا اس کے اندر اور اس کو الگ الگ سوال اور اس کا پورا ایمان خراب کر دے گا۔ اس لیے جب تک یہ سب جو چیزیں جو ریفیٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب ان کے کام ہے جو پراپر نالج رکھتے ہیں اسکالرس ہوں، جو ایک دم جن کا فیتھ ایک دم ویور نہ کرتا ہو۔ ہم لوگ تو ایک دم بگننگ ابھی ہیں تو ہم لوگ کو بالکل بھی ان سب کے چکر میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے کہ ریگارڈلس آف ہاؤ مینی ٹائمس ہی سیز اٹ، کلمہ کتنی بار اس نے کہہ دیا یہ کبھی بھی نہیں ایکسیپٹ ہوگا اگر اس پر ڈاؤٹ ہے۔ تھرڈ کنڈیشن میں جب آتے ہیں، تھرڈ کنڈیشن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سنسیئرٹی، اخلاص، یہ تو اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ پورا دین ہی اخلاص کے ساتھ ہے، یعنی ہم کوئی بھی عمل کریں وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جیسے لکھا ہوا نا کہ دا موسٹ فارچونیٹ آف دا پیپل، جو سب سے زیادہ مطلب خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، وہ ہوں گے جنہوں نے سنسیئرلی ایک دم اخلاص کے ساتھ اس کلمہ کو کہا بنا کسی شو آف کے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو ہے
यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने ये आयत है कि वइन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रथिन व दमिन लबनन खालिसा साइगन लिश्शारिबीन। यानी अल्लाह ताला ये बताते हैं ना कि ये अल्लाह ताला का एक मिरेकल है कि देखो किस तरीके से खून और गोबर के बीच में से अल्लाह ताला जो है दूध निकालते हैं। वो ऐसा दूध होता है जो हर इंसान के लिए अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ खालिस लफ्ज़ पे इंसान ध्यान दे। खालिस का मतलब ये लिखा हुआ है कि ऐसी चीज़ जो प्योर हो और किसी तरह की उसमें मिलावट बिल्कुल ना हो। किसी भी तरह की उसमें जो है ब्लड या एक्सक्रीशन, यानी अगर दूध है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ ना मिली हो तभी वो खालिस दूध कहलाएगा। ठीक है? तो यही अल्लाह का मिरेकल यहाँ पर है कि दूध निकलता है उस जगह से, लेकिन उसमें इस तरह की कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर इंसान इस चीज़ को ध्यान दे कि क्या अगर इंसान को एक कप दूध दिया जाए, एक गिलास दूध दिया जाए और उसमें एक बूंद भी ब्लड या एक बूंद भी गोबर का कुछ भी मिला हो उसमें, तो क्या इंसान इंसान उस दूध को पी पाएगा? कभी नहीं पी पाएगा। यानी इंसान से कहते हैं अरे भाई एक ही बूंद तो है, अरे एक ही खतरा तो है। तो वो उसको अगर पता चल जाए, ना पता चले तो शायद ना दिखे तो करे, लेकिन अगर उसको पता चले तो किसी ज़माने में ना पिए। तो इसी तरह इंसान को सोचना चाहिए, ये है खालिस की डेफिनेशन, इसको कहते हैं खालिस। यानी कि कोई चीज़ ऐसी खालिस हो जिसमें एक मतलब 0.000001% भी उसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो। तो हम ये सब सोचिए कि अगर इंसान अगर अल्लाह के पास जाएगा इस कदमों को लेके, उसमें अगर डाउट लेके जाएगा, उसमें सिंसियरिटी नहीं होगी और उसमें मतलब अल्लाह के लिए खालिस नहीं, उसने रियाकारी की होगी, तो अल्लाह ताला उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? है ना? तो ये इस वर्ड के पीछे कितना डीप मीनिंग है, इसको समझे इंसान। अच्छा, फोर्थ कंडीशन क्या है? ट्रूथफुलनेस, यानी सच्चाई। अगर जिसने सच्चे दिल से जो कहा, बस उसी का एक्सेप्टेंस होगा। यानी कि ये नहीं कि उसने जो है मुनाफिकीन वाली उसके अंदर चाल नहीं है कि वो मुंह से कुछ बोल रहा है लेकिन उसके एक्शंस कुछ हो रहे हैं। ये इसके लिए अल्लाह ताला से बहुत मदद मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन निफाक व मिनर रिया। यानी अल्लाह ताला हम सबको पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको निफाक यानी मुनाफिकत और रिया यानी शो ऑफ से बचाए, ताकि हम इस कंडीशन को मीट कर सकें। फिफ्थ कंडीशन जो आती है उसमें है कि लव, मोहब्बत। यानी कि इंसान कलमे से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि इस्लाम की एक एक चीज़ से मोहब्बत करना। यानी किसी भी चीज़ के लिए के हिजाब है, दाढ़ी है, कुछ है, किसी का कभी भी दिल में वो ना होना कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं होना। ये जब तक कंप्लीट लव नहीं होगा तब तक इंसान से एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जो जो लव होता है ना, ये इसका थोड़ा डीप मीनिंग है। यानी कि अलवला वल बरा का जो कॉन्सेप्ट है ये समझे इंसान, ये इसी के अंदर में आता है। अलवला कहते हैं और अलबरा यानी बरात कहते हैं दूरी रखना, और वला यानी करीब यानी मोहब्बत रखना। तो जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह के लोग हैं, जो अल्लाह ताला के कमांड को फॉलो करते हैं, जो एकदम सिंसियर, जो बिदात से दूर हैं, उनसे दिली मोहब्बत करना, भले ही वो हमारे कोई भी हो, दोस्त हो, कोई भी, मतलब उनसे दिली मोहब्बत करना। और बरा यानी उनसे बरात करना, यानी जो अल्लाह ताला के नाफरमान लोग हैं वो हैं, उनसे उनसे सही में उनके लिए मतलब एक दिल में इंसान के लिए गुस्सा हो, एक बुग़्ज़ हो। अगर ये इंसान नहीं है, वो इंसान वैसे ही मोहब्बत कर रहा है जैसे कि अल्लाह वालों से के साथ करनी चाहिए। यानी जो लोग फर्माबरदार हैं और जो नाफरमानी कर रहे हैं, दोनों के साथ इंसान एग्जैक्टली वही मोहब्बत करता है। तो ये तो भाई ईमान की बहुत ही मतलब बहुत कमज़ोर ईमान की अलामत है। यानी इंसान, मिसाल के तौर पे हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप के साथ अगर कोई अच्छा है, कुछ है, तो हम उसके लिए हम अच्छे होते हैं। लेकिन हमें पता है कि कोई माँ बाप का हमारे दुश्मन है, उनको मतलब उनके पीठ पीछे गलत बातें करता है या उनको मतलब अजियत पहुंचाता है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन सी चीज़ है कि हम लोग उनसे नफरत करने लगेंगे कि यार और ये तो चलो ये मखलूक के बारे में। इसी तरह से अल्लाह ताला के बारे में तो और चीज़ होना चाहिए। इसकी एक और मिसाल है कि जब इंसान एक एक मैच भी अगर होता है तो इंसान जो है क्या करता है कि जो अपोजिट टीम होती है उससे एक इंसान हेट्रेड रखता है कि नहीं ये हमारे टीम के नहीं है तो इनसे वो करना है, और फिर जो अपनी टीम उससे लव रखता है। तो ये दुनियावी चीज़ इंसान करता है, लेकिन जब दीन के बारे में बात आती है तो इंसान इस चीज़ को भूल जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पर जो ये हदीस है, काशिफ ने इसको पोस्ट भी किया था अपने स्टेटस पे, बहुत अच्छी है, इसको हमेशा जो है इसको पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला से इंसान जो है ना इस प्यार, इस मोहब्बत का सवाल करे। कितनी अच्छी दुआ है, आई आस्क यू फॉर योर लव एंड द लव ऑफ दोज हु लव यू एंड लव ऑफ द एक्शंस दैट विल ड्रॉ मी क्लोज टू योर लव। यहाँ समझना चाहिए अल्लाह ताला ने जब कहा ना कि वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, यानी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे एक्शंस को भी अल्लाह ने पैदा किया है। तो इंसान अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला मतलब ऐसे एक्शन मेरे लिए क्रिएट करें, मेरे लिए ऐसे एक्शन करने की तौफीक अता फरमाएं जिससे कि उस एक्शन के तहत हम अल्लाह ताला के और नज़दीक हो जाएं। ठीक है? और सिक्स्थ कंडीशन जो आती है वो है कि हम आँख बंद करके जो चीज़ हमारे पास आ जाए उस पे हम एकदम कंप्लायंस करें, यानी बिना किसी उस पे जैसे चूँ-चाँ ना करें। ये सहाबा का ईमान था। यानी कि वो जब भी कुछ आता था बिना कुछ सोचे-समझे बिल्कुल अमल करते थे, यानी कि अल्लाह का कमांड है। हम लोग इसमें वेवर कर जाते हैं, ये बहुत बड़ी मसले की बात है। तो ये कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिना रिफ्यूज़ल के। सेवंथ कंडीशन क्या आती है?
قبولیت، یعنی کہ جو کچھ بھی اس میں ہے وہ انسان جو ہے پوری طریقے سے ایکسیپٹ کرے، بالکل بھی دل میں بھاری نہ رکھے۔ ایک چیز ایک اور چیز سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو قرآن نازل اس لیے نہیں کیا کہ تمہارے اوپر یہ مطلب ایک بھاری پن ہو، یعنی کہ ایک مطلب یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم انسانوں کی جو لائف ہے وہ ایک دم ڈیفیکلٹ ہو جائے یا ایک دم ہم لوگ بوجھ بن جائے، یار ہر وقت نماز پڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس لیے نہیں نازل کیا ہے۔ یہ جو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں بالکل بوجھ نہیں، یہ تو ہماری لائف کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھتے ہوئے، اس دماغ کو اس چیز کو اچھے سے رکھنے کے لیے، اسلام میں اگر کوئی چیز بتائی گئی ہے تو ہمیں ہمارے نقصان کے لیے نہیں ہوا ہے، وہ ہمارے صرف اور صرف فائدے کے لیے ہے۔ یہ چیز جب انسان سمجھ لے گا تو اس کو اچھے سے ایکسیپٹ کر لے گا۔ اور ایٹھ کنڈیشن جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو بھی چیز اللہ کے سوا ورشپ کی جاتی ہے اس میں ایک دم اس میں کفر کرنا، مطلب سوری مطلب اس میں ڈسبلیف کرنا۔ اور یہیں پر طاغوت کی ڈیفینیشن آتی ہے کہ یہاں پہ لکھا ہو نا کہ ہو ایور ڈس بلیوز ان طاغوت اینڈ بلیوز ان اللہ has grasped the most trustful and handhold that will never break۔ طاغوت جو ہے طاغوت کہتے ہیں اس کو جو اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی جو عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو، وہی طاغوت ہوا۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی آج عبادت کی جاتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ طاغوت نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ کنڈیشن یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت تو کی جا رہی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام راضی نہیں اس چیز سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو لوگوں نے اپنے اس سے کر لیا، یہ سب پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس چیز کو۔ اور یہ ساری ایکسپلینیشن کے بعد جو ہے پھر جو ہے ساری کنڈیشن جب میٹ ہو گئی ہیں تو یہاں پر یہاں پہ پوئم لکھی ہوئی ہے، اگر اس پوئم کو انسان یاد کر لے گا تو پھر انسان کے دماغ میں ساری کنڈیشن آ جائیں گی کہ پہلے علم، نالج، یقین، ٹھیک ہے، اخلاص، سنسیئرٹی ہو گیا، و صدق، مع محبہ، لو، انقیاد، والقبول لہا، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں وزید ثامنها، یعنی اس میں ایک ایڈیشنل ایڈ کر دیا گیا ہے کہ جو بھی چیز اس کو یہاں پر اینڈ اٹ از فار یو ٹو ڈسبلیو ان دوز تھنگس، یعنی اگر یہ 4 لائن انسان یاد کر لے اور میننگ کے ساتھ تو انشاءاللہ سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اوکے، پھر ہم آتے ہیں یہاں پر پیج نمبر 77 پر، جو کنڈیشن اب آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شروع میں عبد الصمد نے اس بارے میں بات کی کہ یہ جو ٹیسٹمنی ہے نا، یہ اتنی بھاری ٹیسٹمنی سیکنڈ والی کہ جب تک انسان اس کو نہ ایکسیپٹ نہیں کہے گا تب تک فرسٹ ٹیسٹمنی کتنی بھی کنڈیشن لے کے چلا ہے، اور پہلی بات وہ کنڈیشن میٹھی نہیں ہوگی۔ اگر انسان محمد رسول اللہ نہیں اس پہ یقین ہی نہیں کرتا ہے تو فرسٹ 8 کنڈیشنز میٹھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ کیسے عبادت کرے گا اللہ کی، اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ اتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی میسنجر ایسا نہیں بھیجا ایکسیپٹ بی اوبیڈ بائی دا پرمیشن آف اللہ، صرف اور صرف اس کے مطلب تاکہ وہ جب لوگ اس کی اطاعت کریں گے تو آبویس سی بات ہے ڈائریکٹلی یعنی اللہ ہی تعالیٰ کی وہ اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اپنے سے کچھ نہیں بولتا تھا۔ یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے دا میسج کمز فرام اللہ، the messengers convey it and it is upon us to submit to it۔ کتنی زبردست بات ہے کہ میسج اللہ کی طرف سے آ گیا، میسنجر نے کنوے کر دیا، کہہ دیا، اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہم بس ایکسیپٹ کر لیں، ہے نا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ میسنجر کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ وہ کلیئر کٹ میسج دے دے اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد سے یہاں پر سب چیز جو اسکپ کرنا ہے وہ انشاءاللہ ریڈرس ریڈی کرنے کے لیے ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہی بتا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا اگر کوئی کوشچن کرے کہ بھائی ورس منہا والا یعنی ٹیسٹ والا ورس کون سا ہے، تو یہ ورس ہے وہ، یعنی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم جو ہے اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، یہ مطلب ٹیسٹ ہے۔ اگر صحیح میں اگر کوئی کلیم کرتا ہے نا کہ اللہ سے محبت کرنے کا وہ، تو بالکل ٹیسٹ کر لے اس چیز سے کہ وہ صحیح مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ اور محبت جب بھی کرے گا انسان کسی بندے سے نا تو ہمیشہ اس کو کاپی کرتا ہے وہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی سنت، یعنی انسان داڑھی بڑھائے گا اپنی اپنا رکھنے سے اوپر اپنا وہ رکھے گا، مطلب ہر چیز اپنی پوری لائف اسٹائل چاہے گا اسی طرح سے مطلب رکھنا، کیسے کہ معاملات کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب رہیں گی تبھی وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو پائے گا۔ اب یہاں پر جو بات ہے نا، یہ عبد الصمد نے شروع میں بات کی تھی بدعت والی، اس حدیث کو نا سب لوگ یاد کر لیں، کیونکہ جب انسان کبھی کسی کو ریفیوٹ کرنے والا ہوگا نا، اگر کوئی چیز ایک عربک میں کوئی چیز انسان کوٹ کر دیتا ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، یعنی کہ انسان بہت وزن ہو جاتا ہے اس کی بات میں۔ یہاں جو بات ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اچھا یہاں فی امرینا کا لفظ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ایک میم نکلتی ہے نا کہ جب یہ بدعتی لوگ جب اپنا بدعت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے نزدیک بدعت ہوتی ہے یہ ایروپلین ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ سب چیز ان کے لیے بدعت ہوتی ہے، مطلب ایسا کہتے ہیں کہ یہ بھی تو بدعت ہوئی۔ لیکن یہ فی امرینا جو ورڈ آ گیا نا، اس نے سب چیز کو ایک دم صحیح کر دیا، یعنی فی امرینا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی انٹروڈیوسز اینی نیو افیئر، کوئی بھی ایسے نیو افیئر جو ہمارے دین میں، فی امرینا دس افیئر، اور اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہمارے دین میں اگر کچھ بھی مطلب ایڈیشنلی کچھ بتاتا ہے وہ، تو وہ ریجیکٹ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے،
یا ایک مطلب جیسے قرآن کانفرنس ہے یا کچھ وہ ہے، اگر اس کانفرنس وہ تو ایک نئی چیز ہے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید نہ ہوئی، اس طرح سے چیزیں ہوئی نہیں تھی، تو انسان کہے کہ یہ تو بدعت ہو گئی، لیکن ہم کہیں گے کیا دین کی جو اصل شکل ہے کیا وہ بگڑی؟ کیا اس میں کچھ دین میں تو نہیں نہ بگڑا بھائی، وہ ایک نیا میڈیم آ گیا، جیسے کہ اب ہم جیسے زوم پہ میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن ہم جو بھی چیزیں کریں یہ ایک دم ایک نئی ایک انوویشن ہے، یعنی کہ یہ ورلڈلی انوویشن ہے، لیکن کیا دین کی شکل بگڑی؟ یعنی دین میں کوئی چیز تو نہیں ایڈ کر رہے ہیں نا، ہم جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ دین کے اندر ہی کا پڑھ رہے ہیں، لیکن بس ہم ایک میڈیم یہ اختیار کر رہے ہیں، تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری حدیث بھی ہے، من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی ایسا عمل ہو، جیسے میلاد النبی ہے، یہ ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے کسی نے نہیں کیا، یہ چیز ایسی ہے کہ جو دین میں ایڈیشن ہے، یہ ایسا ایڈیشن ہے کہ نان مسلم بھی مطلب جب کسی گروپ میں رہتے تو وہ کہتے ہیں ہیپی عید، اس دن کے دن میلاد النبی کے دن ہیپی عید کہتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، تو یہ دین کا حصہ نہیں، دین میں ایڈیشن کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اس میں اور بھی ڈیٹیلس لکھی ہوئی ہیں، اس کو انسان جو ہے سمجھے اور اس کو ریڈ کرے، بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جو ریلیجن ہے نا وہ فل سنسیئرٹی پہ بیسڈ ہے، اخلاص پہ، یعنی کہ سنسیئرٹی ٹو اللہ اینڈ فالوئنگ دا میسنجر، ٹھیک ہے، یہی ٹیسٹیمنی کی پہ پورا ریلیجن بیسڈ ہے، اوکے۔ اور یہاں فضیل ابن عیاض کے بہت سے اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو بھی انسان تھوڑا پڑھے کیونکہ ابھی اس میں کور بہت زیادہ کرنا ہے، ابھی آگے بہت ساری چیزیں۔ اب آتے ہیں پریئر کے بارے میں، سیکنڈ پلر آف اسلام۔ تو پریئر اتنی ضروری چیز ہے یہاں پر، اس کو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پریئر ہے نا، جو نماز ہے نا 5 وقت کی، یہ پروف ہے، یعنی کہ انسان جو صدق ایمان کی جو سچائی ہے نا وہ کسی شخص کے اندر اگر ہے تو یہ اس کا نماز ایک پروف ہے، یعنی پلرس آف اسلام سارے ہی پروف ہیں، نماز کو صرف دلیل ہے کہ انسان اگر پڑھ رہا ہے اس کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح میں ایمان کی روشنی اس کے اندر ہے، اس کے اندر، اور وہ ایسا ہوگا کہ وہ کسی سچویشن میں ہوگا، وہ شادی بیاہ میں ہوگا، وہ پلین میں سفر کر رہا ہوگا، ٹرین میں سفر کر رہا ہوگا، گاڑی میں سفر کر رہا ہوگا، کسی بھی جگہ میں ہوگا وہ، اس سے نماز نہیں چھوٹے گی، اس سے کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوٹے گی، اور وہ کنڈیشنز کے ساتھ نماز کو پڑھے گا۔ یہ تب ہوگا جب اس کو پتا ہوگا، مطلب اس کے اندر ایمان جو ہے پہلے جب گھس جائے گا نا اللہ کون ہے، تو اسی لیے جو پہلے جب اتنا اسٹارٹنگ یعنی شروع کے اتنے سارے پیجز میں جتنی بات ہوئی ہیں، پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جب انسان یہ کہتا ہے کہ دیر از نو ڈیٹی ورتھی آف ورشپ، اور اس ڈیٹی میں صرف یہ مورت یہ سب نہیں آتی ہیں، اس ڈیٹی میں انسان کی نفس خود آتی ہے، اس کو جب تک انسان ڈینائی نہیں کرے گا، جب انسان کر دے گا تو ہر چیز انسان کے لیے عمل کرنا شروع ہو جائے گا، تو یہی اصل ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اور یہاں پر جو یہ حدیث ہے نا نماز کے بارے میں، کہ جو بھی نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے ایک روشنی نہیں ہوگی، نہ تو اس کے لیے ایک حجت ہوگی، نہ تو اس کے لیے کوئی امان ہوگا، اور پھر وہ جو قیامت کے دن فرعون، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس سے استدلال کیا علماء نے کہ جو بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا، فرعون، قارون، یہ جو سب سے بڑے کفار تھے، ابی ابن خلف، یعنی ان سے بڑے تو مطلب دم کفار کی کیٹیگری میں سب سے ٹاپ نوچ یہ لوگ ہیں، جب جو نماز نہ پڑھنے والا شخص ان لوگ کے ساتھ اٹھے گا، اس کا مطلب ہے یہ کہ ان لوگ سے کون اٹھے گا بھائی؟ ایک مومن تو نہیں اٹھے گا نا، مسلمان تو نہیں اٹھے گا، یا تو ایک گنہگار شخص تو نہیں اٹھے گا جو مومن ہو، وہی اٹھے گا جو صحیح میں کافر ہوگا۔ اس سے ہی وہ کیا استدلال کیا گیا علماء نے کہ بہت کلیئر کٹ حدیث ہے، یعنی اس کے بعد کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا ہے کہ کوئی بندہ بنا کسی وجہ کے ایک دم جان بوجھ کے ایک دم وقت صحیح میں اس کو پتا ہے اذان کی آواز چلی بھی گئی، اور اس نے جیسے فجر کے وقت کا وقت ہوا اور اس نے صحیح میں الارم نہیں لگایا، اور مطلب اس نے ایک دم چھوڑ دیا جان بوجھ کے، تو obvious سی بات ہے وہ جب تک خود توبہ کر کے پھر دوبارہ نہیں کرتا تب تک وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے، بہت کلیئر کٹ یہاں پر ہے۔ یہاں پر یہاں پر ایک اور جو حدیث ہے اس میں بھی یہ پوائنٹ کلیئر ہوتا ہے کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کفار کے درمیان جو کووننٹ ہے وہ صرف نماز ہے، جس نے بھی اس کو چھوڑا اس نے کفر کمٹ کیا، اوکے۔ اور یہاں پر بھی قرآن کی آیت آتی ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام نماز کی جو ہے مطلب اچھے سے اس کو اچھے سے مطلب کرو، لیکن خاص طور سے صلاۃ الوسطی کون سی ہے؟ مڈل پریئر، یعنی کہ عصر کی پریئر، اس کو جو ہے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی حفاظت کرنے کو، کیونکہ عصر پریئر بہت لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے۔ اور پھر وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو تو بالکل اوبیڈینٹ، یعنی یہ نہیں کہ بس کر کے بھاگ جانا، ہم کو ایک دم قاعدے سے، یعنی اللہ کنگ آف دا ورلڈ کے سامنے انسان کھڑا ہو، اس چیز کو سمجھتے ہوئے انسان وہاں کھڑا ہو۔ اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹ بہت سارے آتے رہتے ہیں قرآن میں کہ مطلب یہاں پر اسے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی صرف اپنی نماز نہ پڑھو، اپنے فیملی کو ممبرس کو بھی مطلب کہو تم اٹھ رہے ہو نماز کے لیے، ایسا نہیں خود اٹھ گئے پھر پڑھ لیے، اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے خود کا حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو
اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا and be steadfast therein، یعنی پھر پیشنس رکھو اس کے اوپر، and be steadfast therein، یعنی کہ گھر والوں کا کہو گے تو ظاہر سی بات ہے تمہیں کچھ سننے کو مل سکتا ہے، لیکن تم ایک دم جو ہے اس پہ steadfast رہو، ان کو بلاتے رہو. اوکے. اور یہاں پر جو ایک اور ورس ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یعنی کہ مطلب جو اس کا ٹرانسلیٹ بہت کلیئر ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ نماز کو چھوڑ دیا اور اپنے ڈیزائرس کو فالو کرنے لگے، تو ان لوگوں کو جہنم بھیجا جائے گا. اس کے بعد جو آیت آتی ہے نا وہ بہت انپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آیت کیا ہے؟ الا من تاب وآمن. ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ جو نماز جو چھوڑ دی ان کا جو صرف ایمان لائے، صرف توبہ کرے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا من تاب وآمن، یعنی اس نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے بھی لوگوں نے کہا کہ ظاہر سی بات جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کفر میں داخل ہو گیا ہے. تو جو توبہ کرے گا پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ آمنا، پھر اس نے ایمان لائے، پھر وہ عمل صالحا. ٹھیک ہے، پھر وہ مطلب صالح عمل کرے. ٹھیک ہے، فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور پھر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ دونوں جو ورسز بہت بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد سے یہاں پر جو پیج نمبر 85 پہ لکھا ہوا تھا نا ایک اور چیز نیچے کہ ہی مسٹ گیو کنسرن ٹو اٹس پلرس، یعنی کہ جب بھی ہم اس پلر کو کرنا چاہیے، یہ صرف نہیں، ہم نے جیسے بتایا کہ ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم نے صرف پڑھ لیا، ہمارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا اس کے تمام پلرس، اس کی تمام کنڈیشنز، اوبلیگیشنز جتنی بھی ہیں، پہلے تو کیا ہم نے سیکھا ہے کہ نہیں، اس کو اگر سیکھ لیا ہے تو کیا ہم ایگزیکٹلی اسی طرح سے کر کے اور پھر کر رہے ہیں کہ نہیں، اور پھر اس کو نماز کو پیور ہیوملٹی، فل فوکس اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تاکہ وہ اس کو جب وہ پڑھے تو اس کو گریٹ ریوارڈ ملے. یعنی کہ دیکھو انسان کا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ جیسے کہ حضرت ابن عمر کی وہ جو روایت ہے نا جس میں وہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ جب تم صبح کرو تو شام کی توقع نہ کرو، شام کرو تو صبح کی اگلے دن کی توقع نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو مسلمان ہے اس کے پاس جو دن ہوتا ہے نا، بس اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہی دن سب کچھ ہے میرے لیے. تو جب ایسا رہے گا نا تو کیا ہوگا، جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کو یہ نہیں سوچے گا ارے یار کل تو ہمارا یہ کام ہے، کل تو فلانا آنے والا ہے، کل تو ہمیں اس کے یہاں جانا ہے، کل ہمارا ایگزام ہے، یہ وہ، اس کو کبھی نہیں یہ سوچے گا. وہ جب اس نے اپنا یقین پکا بنا لیا کہ یہی دن جو ہے میرا یہی ہے، اور یہ جو گھڑی ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، اس گھڑی میں جو اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اگر اس میں ہم نے پورا فوکس اپنا دے دیا تو اللہ تعالیٰ میری تمام چیزوں کو بنا کے رکھ دیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے. یار تمہارے جو رزق ہیں، سورہ زاریات میں انسان پڑھے نا زاریات میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو رزق تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے تمہارے پہ کر دیا ہوا ہے، اور لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو تم جو عبادت ہے نا، جتنی بھی چیزیں اس میں فل کنسنٹریشن دکھاؤ، سب کچھ اس کو ایک دم اچھے طریقے سے کرو. باقی تمہاری لائف کی جتنی چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ ایک دم سب کچھ سیٹ کر دیں گے. تمہیں کرنا کیا، جب تم نماز اللہ اوپر کہہ دو نا، تو جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ورلڈلی وریز ہے نا، اب نیچے سے اٹھا انسان اپنا ہاتھ اٹھائے کان تک لا کے ایسے جو کر رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے انسان کی پوری دنیا کو اپنے پیچھے پھینک رہا ہے. سمجھے؟ اسی طرح سے جب انسان رکوع سے پہلے بھی یہ کر رہا ہے، بار بار ریمائنڈ کر کے نہیں دنیا کچھ نہیں، ہم دنیا کو اپنے پیٹ پیچھے پھینک رہے ہیں، ہمارا جو فوکس ہے صرف اور صرف نماز ہے. یہ جب فوکس ہیوملٹی رہے گی تب انسان کیا کرے گا، بہترین ریوارڈ کے ساتھ اترے گا اور مطلب نکلے گا اس مسجد سے، اور اس کو ایک الگ سی فیلنگ آئے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ثواب کا جو کنٹینٹ ہے اس کا بڑھ جائے گا آٹومیٹکلی، یعنی کہ اس نے اتنا کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے نا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کام جو مطلب متقن ہو، یعنی پرفیکشن کے ایک دم نیئرسٹ ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو وہی کام پسند ہے. یعنی کوئی کام کرے انسان تو انسان سوچے کہ نہیں ہم نے اپنا بیسٹ دیا ہے. تو ہم نے اور چیز میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنے پلرس ہیں خاص طور سے نماز، اس میں بہت اچھے سے دھیان دینا چاہیے اس چیز میں. اس کے بعد جو زکوٰۃ کا جو پلر آ رہا ہے اس میں یہ جو پوائنٹ لکھا نا چیریٹی ڈز ناٹ ڈکریز ود، اس پہ اگر انسان کا یقین بڑھ جائے نا، اللہ ہی بتائیں دنیا کی مشکلات دور ہو جائیں. یعنی کہ صحیح میں اگر انسان اپنے لیے 100 روپے بھی نکال رہا ہے نا، تو سمجھ لو پتہ ہے اصل کیا ہے، حدیث میں جو آتا ہے کہ جو بھی انسان اپنے لیے بچا کے رکھتا ہے نا، وہ تو وہ اپنے اوپر خرچ کر دے گا، یا تو اس کے بعد سے کیا ہو جائے گا کہ اپنی اس کے جو ہے ورثہ جب وہ مر جائے گا وہ اس کے جو انہیریٹرس ہیں وہ لے لیں گے. لیکن اصل مال وہ بچا ہے اس میں سے، وہ کیا ہے جو اس نے دوسروں کو دیا ہے، وہ اصل سیونگ ہے. ایک اور چیز کو سمجھ لے انسان کہ جو بھی چیز انسان اپنے فیملی ممبر سے اسپینڈ کرتا ہے نا، جو اپنے مطلب ماں باپ ہے، اپنی وائف ہے، یا جس پہ بچوں پہ اس پہ جو اسپینڈ کرتا ہے، یہ صدقہ کا سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ. اور یقین بتا رہے انسان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے مطلب تکلیف کہہ رہے ہیں، مطلب تھوڑا سا بوجھل ٹائپ لگتا ہے دینے میں، اور کسی دوسرے کو انسان دے دیتا ہے یا اس کی کسی مدد کرے تو انسان لگتا ہے ہم نے بہت عمل کر دیا ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے. لیکن سب سے بڑا جو انسان کے لیے نیک عمل کا جو درجہ ہے صدقے کا، وہ ہے اپنے فیملی ممبرس پہ اسپینڈ کرنا. ٹھیک ہے، اور اس سے کبھی بھی ویلتھ ڈکریز نہیں کرتی. تو اس نیت کے ساتھ جب بھی انسان اپنے گھر والوں کو دے یا کسی اپنے بردر کو کسی کو بھی دے، تو بس اس نیت کے ساتھ دے
کہ جو ہے ہم اپنے مطلب فیملی ممبرس کو کریں، یہ سب سے اونچا صدقے کا وہ ہے. یہ جب انسان کرے گا تو مطلب ایک الگ وہ مطلب اس کے اندر فیلنگ ہے کہ اس کو ثواب کا الگ درجہ اس کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے پھر اس میں اور ڈیفینیشنس ہیں. پھر ہم پیج نمبر آتے ہیں پیج نمبر 87 پر. پیج نمبر 87 پہ ہے کہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے کہ یہاں پر جو فاسٹنگ ہے نا، فاسٹنگ جو تھرڈ پلر ہے، فورتھ پلر ہے فاسٹنگ، اس میں یہ کہ جو انسان جو فاسٹ کرتا ہے تو اس طریقے سے رمضان کا فاسٹ کرے کہ پورے سال میں اس کا اثر دکھے. یعنی کہ ایک مہینہ فاسٹ کیا ہے لیکن اس کا جو پورا اثر ہے پورا اس پہ پورے سال پہ اس پہ رہے. مطلب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد سے پھر حج پہ آتے ہیں. حج کا جو پوائنٹ ہے یہ ہے کہ مطلب جس کے پاس استطاعت ہو وہی کرے. اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شخص سارے کے سارے جو ہے پلرس کو ایک دم اسٹیبلش کرتا ہے پراپر مینر پہ تو وہ پیراڈائز میں جو ہے جائے گا قیامت کے دن. کیونکہ جو ہے جب حضرت معاذ نے جب یہ سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے کیا جواب دیا؟ انہی 5 پلرس کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے کہ جس میں جو ہے مطلب انسان تصور کرے اس چیز کو، انسان ابھی سوچتا نہیں ہے. وہ شخص آگے کیا کہتا ہے کہ اگر میں صرف اور صرف فرض نماز پڑھتا ہوں 17 رکعت اور صرف رمضان کے روزے رکھتا ہوں، جو حلال ہے اس کو حلال سمجھتا ہوں، جو حرام اس کو حرام کرتا ہوں اور مطلب حرام سمجھتا ہوں، اور پھر جو ہے اس میں بالکل بھی اضافہ نہیں کرتا ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل جاؤ گے تم. اور پھر انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اس میں بڑھوں گا نہیں. اچھا انسان اس سمجھے اس چیز کو کہ کتنی زبردست چیز. انسان نے صرف فرائض اپنے پورے کر لیے تو انسان کو جنت کا مطلب وہ مل جاتا ہے، یعنی کہ اس کو گرین ٹکٹ مل گیا ہے. لیکن ہوتا کیا پتا ہے، جب انسان جب کرنا شروع کرتا ہے نا تو انسان کے اندر خود جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں، جیسے کہ تراویح پڑھنے کا، اسی طرح سے قیام اللیل یعنی تہجد پڑھنے کا، نفلی روزے رکھنے کا، اب ایکسٹرا صدقہ کرنے کا، زکوٰۃ. یہ انسان کے اندر خود سے فیلنگ آتی ہے. اور یہی جو ایک حدیث میں کور ہوتی ہے کہ جب انسان اوبلیگیٹری ڈیوٹیز سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، لیکن جب جیسے ہی انسان اپنے جو آپشنل ڈیٹس جب کرنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پڑھتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ شخص جب آپشنل ڈیوٹیز جب کرنے چالو کیا تو وہ وہی عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. یعنی وہی چیز سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، وہی چیز چھوتا ہے، وہی اسی جگہ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. تو اسی لیے جو آپشنل ڈیوٹیز ہیں اس کو بالکل بھی وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو انسان اسلام کی طرف سے بلا رہا ہے، جب ایک شخص بالکل نان پریکٹسنگ ہے تو اس کو پہلے کہنا چاہیے بھائی دیکھو تم صرف اور صرف اوبلیگیٹری کام کرو جس کی وجہ سے تم مسلمان کم سے کم کہلاؤ. تم جب اس کو دل سے کرنا شروع کر دو تمہارے اپنا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں خود ہی محبت ڈال دیں گے آپشنل ڈیٹس کرنے کو، اور وہ دل سے کرے گا اس کو، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ ڈسکشن اس سے اور ہو گیا. اچھا یہاں پر ایک اور پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے کہ یعنی کہ ہم لوگ کو مطلب جیسے جو علماء ہیں اور جو جن کو بیسک نالج بھی ان کو بھی یہ جتنے پلرس ہیں نا اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی اس کے جو امپورٹنس کتنی امپورٹنٹ ہے. آج لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے، بس اس وجہ سے وہ لوگ مطلب بس اپنی زندگی میں دنیا میں جی رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کو اچھے سمجھایا نہیں جا رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ان کو مطلب سمجھائیں. اس کے بعد سے پھر یہاں پر جو آتا ہے پلرس آف ایمان. پلرس آف ایمان تھوڑا سا یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے. اس میں جو ہے 6 پلرس آف ایمان ہوتے ہیں. اس میں ابھی ٹائم ہمارا ختم ہی ہو رہا ہے. اور اس میں ہاں ایک پوائنٹ یہاں کور کر دیتے ہیں کہ ایمان جو ہے بہت ہی پریشیس گفٹ ہے، یعنی کہ سب سے بڑا جو گفٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس کے لیے اس کو ہم لوگ کو بالکل بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور اس میں جو ہے انسان کو پوری مشقت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سے دعا میں کہ وہ اس پہ قائم رہے. اس کے بعد سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ ایک ٹری ہے وہ بنا روٹ کے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح سے جو ایمان ہے وہ بنا اپنے فاؤنڈیشن پلرس کے نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر روٹ ختم کر دیا جائے تو پیڑ ختم ہو جاتا ہے. تو فاؤنڈیشن پلرس بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد سے لاسٹ پیج جو ہمارا آج کا ہے وہ 95 پہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی اپنی کتاب اور سنت کو جب وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ تو کیا ہوتا ہے نا کہ آٹومیٹکلی جو ہے جتنے پلرس ہیں نا اسلام کے اس پہ اور وہ مطلب اس کو جب کرتا ہے نا تو اس کو دل اور لگتا ہے اس میں. یعنی کہ اسی لکھا کہ نالج حاصل کرنا، اس پہ عمل کرنا، یعنی اس کو ریڈ کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، ریفلیکٹ کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا. جب انسان کرے گا نا ایسا آٹومیٹکلی اس کا جو ہے دل بڑھے گا. نہیں اب ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اس چیز کو. تو اب تک تو ہم بس ایسے ہی مطلب کرتے آ رہے تھے، اب ہمیں ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے یہ چیز کی ہے. انشاءاللہ میرا یہ ڈسکشن ختم ہوتا ہے اور کسی کو اور پوائنٹ کہنا ہے 2 منٹ بچا ہمارے پاس ہے وہ کہہ دے. الحمدللہ بہت زبردست بات ہے اسامہ، آلموسٹ سب کچھ کور کر دیا. اور جو
اتنا جو ڈسکشن ہے، جو اتنا کتاب پڑھنے کا جو موٹیو ہے، جو آبجیکٹیو ہے، وہ ہے نالج گین کرنا. صحیح یہ بیس ہے. اگر نالج نہیں گین کریں گے تو پھر آپ کا مطلب کیا، غفلت میں جی رہا ہے انسان، یوز لیس ہے اس کا. تو نا اس میں سورہ حج کی ورس نمبر 8 and 9 جو ہے جا کر کے پڑھنا چاہیے. جو پڑھے گا اس کے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں اور اللہ کی کتاب کے بارے میں بنا علم کے آپس میں ڈسپیوٹ کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ گھمنڈ میں آ کر کے دوسروں کو مسلیڈ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے. اس طریقے کے لوگ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں تو ان کو ہونا ہی ہونا، ڈیز آف ریسرکشن کے دن جنہیں دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا جاتا. اتنی زیادہ یہ چیز سیریس ہے کہ غفلت میں بنا نالج کے آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے. اگر نہیں معلوم ہے جی. میں خاموش اسٹاپ ہو کریں گے، جائیے. 30 سیکنڈ بچا ہے ہمارے پاس بس ہے. تو انشاءاللہ مدثر نیکسٹ ویک آپ کو موقع دیا جائے گا پہلے ہی بولنے کا، کیونکہ ہم جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے پورا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر حاضر ہونے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.